کلو کی جینس بھاری نہیں پڑتی، 5 گرام کی ٹوپی بھاری پڑ جاتی ہے. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے اور ان کی سنتوں سے اگر محبت نہیں ہے تو پھر دعویٰ کس چیز کا ہے؟ محبت کس چیز کی ہے؟ محبت ہو تو محبوب کا ہر عمل پیارا لگتا ہے، ہر عمل پیارا لگتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں ان نوجوانوں سے، تم ڈرتے کس سے ہو؟ ارے دنیا چوٹی رکھنے سے نہیں ڈرتی، تم داڑھی رکھنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی کو چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے پر شرم آتی ہے؟ کوئی بالیاں پہنتا ہوا مرد بھی نظر آتا ہے، آج چوڑیاں پہنتا مرد بھی نظر آتا ہے، آدھا ننگا مرد بھی نظر آتا ہے. جب وہ آدھے ننگے ہو کر شرم نہیں کرتے، سر پہ عمامہ رکھنے میں کس بات کی شرم، کس بات کی حیا ہے؟ اتنا تو سوچ کر کے چلو، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. یہاں بیٹھے سارے عمامے ہیں، یہاں عمامے ہیں، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اس وقت بھی موت آئے تو کیا کہنا؟ جب لے جایا جائے گا، فرشتے اس روح کو لے کر جا رہے ہوں گے تو کس شکل میں لے جا رہے ہوں گے؟ فرشتوں میں اعلان کیا جائے گا یہ سنت رسول میں ملبوس دنیا سے آیا ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو اپنا کر کے آیا ہے. اسی لیے اے نوجوانوں، آج میں زیادہ طویل تقریر نہیں کروں گا، بس مجھے حاضر ہونا تھا، حاضر ہوا اس جلسے کے لیے. اور لوگ یہاں پر سننے کم، دیکھنے زیادہ آتے ہیں. مجھے پتا ہے باقی ساری تقریریں آن لائن سن لیں گے. میں حضرت کو زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہتا، بہت دیر سے خانوادہ برکات کا یہ چشم و چراغ آپ کے سامنے اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے الحمدللہ. اور میں تھوڑی دیر اور بولوں گا. حضور امین ملت ادام اللہ اقبال، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ قبیہ نصیب فرمائے. آمین یا رب. میں نے محسوس کیا ہے جب وہ میرے پاس بیٹھتے ہیں تو ایک عجیب سی انرجی آتی ہے. مارا متحرہ کی بات کر رہا ہوں، جب میں نے محسوس کیا ہے کرنٹ کی طرح سے بولنے میں طاقت آتی ہے. آج ان کا شہزادہ بیٹھا ہے اور اسی لیے میں گرج کر کے بول رہا ہوں. مسلسل 4 دن سے بیان کی وجہ سے آواز میں اگرچہ فرق ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ ماررہ کا کرنٹ یہ ساری آواز کو اور بڑھا دے گا. آپ سے میں کہتا ہوں آج ایک بات کا یہاں پر کھل کر کے اظہار کرنا ہے میرے عزیزوں. میں آ رہا تھا، مجھے شاید یہ پرانی خبر ہوگی لیکن میلاد کا موسم ہے اس لیے میں عرض کیے دیتا ہوں. کیس کیا کچھ افراد پر جنہوں نے ایک تختی لگائی تھی، ایک بورڈ لگایا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انگلش میں لکھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر ایف آئی آر کر دیا گیا، اس پر ایف آئی آر کی گئی یا گرفتار کیا گیا. میں ان ظالموں کو جواب دیتا ہوں، تم آئی لو محمد کہنے پر کیس کر سکتے ہو. آؤ ہم پکار کر بار بار کہیں گے آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد. اور اتنا ہی نہیں میرے ساتھ بولو آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے 99 نام ہیں، اگر تمہارے اندر دم اور طاقت ہے 99 نام میں ہر نام پر کیس کرتے جاؤ. میں پکارتا ہوں آئی لو سیدنا احمد، آئی لو سیدنا حامد، آئی لو سیدنا محمود، آئی لو سیدنا فاتح، آئی لو سیدنا عاقب، آئی لو سیدنا حاشر، آئی لو سیدنا شاہد، آئی لو سیدنا ماہن، آئی لو سیدنا ہادی، آئی لو سیدنا سراج، آئی لو سیدنا رشید، آئی لو سیدنا نذیر، آئی لو سیدنا منیر، آئی لو سیدنا طہ، آئی لو سیدنا یاسین، آئی لو سیدنا رسول، آئی لو سیدنا نبی، آئی لو سیدنا مزمل، آئی لو سیدنا مدثر، آئی لو سیدنا ناصر، آئی لو سیدنا منصور، آئی لو سیدنا مومن، آئی لو سیدنا حاکم، آئی لو سیدنا حکیم، آئی لو سیدنا شاہد، آئی لو سیدنا عادل، آئی لو سیدنا قوی، آئی لو سیدنا واعظ، آئی لو سیدنا امین، آئی لو سیدنا مدنی، آئی لو سیدنا ہاشمی، آئی لو سیدنا مکی، آئی لو سیدنا حجازی، آئی لو سیدنا نصاری، آئی لو سیدنا تہامی، آئی لو سیدنا مدری، آئی لو سیدنا غنی، آئی لو سیدنا جواد، آئی لو سیدنا فتاح، آئی لو سیدنا طیب، آئی لو سیدنا حامیم، آئی لو سیدنا کاف ہا یا عین صاد، آئی لو سیدنا حامیم عین سین
आमीन क़ाफ, आई लव सय्यदना हाशिर, आई लव सय्यदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि लब्बैक। फिर कहता हूं ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दे जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम खामोश मिजाज लोग हैं, अमन के मुतलाशी भी हैं, हक है। अमन की भी बात करते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तुम क्या समझ करके लेते हो हमें पता नहीं, वो हमारी जानों की जान है। बेशक। और जहां किसी की जान पर बात आती है तो फिर वो फड़कना शुरू करता है। हमारे जो जज्बात हैं इसी वजह से हैं, बाकी किसी वजह से नहीं। मियाँ तुमने सब कुछ तो छीन लिया, आज क्या बाकी रह गया? सब कुछ तो खत्म है। हमारे नौजवानों को देखकर तो समझ में आता है एजुकेशन में इनको कहां धकेल दिया गया है, कौन से डिपार्टमेंट में इनकी नुमाइंदगी है, कुछ नहीं है, सब तोड़ दिया गया है, हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं। लेकिन बची कुछ ये जो चीजें हैं इनके पास और हमारे पास कुछ सरमाया है तो सिर्फ मोहम्मद अरबी की जात है। बेशक। क्या उस पर भी अगर कोई उंगली उठाए तो हम समझौते की बात करेंगे, हम हिकमत की बात करेंगे, हम मसलहत की बात करेंगे। इसीलिए मैंने आज गरज करके कहा है, लोग ये कहते हैं कि 8 महीने अंदर रह करके सुधर के आया होगा, सुधर के आया होगा। हाँ, बहुत सुधर के आया, बहुत सुधर के आया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीजें नहीं सीखी थी और भी सिखा दी गई हैं, और भी सिखा दी गई है, इसलिए कि अब जिन रास्तों से गुजारना था गुजार लिया, देख लिया। अब तो हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई अभी चंद दिन पहले। हमारे महबूब स्टेट गुजरात के कुछ हजरात ने मुझसे कहा, बहुत सारे लोग मिलते हैं, उन्होंने ये कहा था, मुफ्ती साहब ये जो मजमा जो हिलता है, ये जो आप झुमाते हैं, ये सब में एक जादू हमको नजर आता है। मैंने कहा क्या जादू है? 4 लोग बैठे हुए हैं और मुझसे वो अपने ओपिनियन का इजहार कर रहे हैं। कहा क्या जादू? कहा ये जो आप लगाते हैं ना यहाँ पर, इसमें कुछ लाइटिंग है, ये जो लाइट से चमकता है, आप इधर उधर जो घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, हमको लगता है कोई जादू है। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, बिल्कुल सही पकड़ा। आप करीब आकर पढ़ करके देखते, जादू हमारा नहीं इसी लफ्ज का है, जादू नहीं असर है, असर है। ये नाम है मुस्तफा में अल्लाह ने वो असर रखा है कि रब तबारक व तआला के इस हबीब का नाम पागलों के कान में भी हम पुकार दे तो वो सही सलामत खड़े हो जाए। अजीजान गिरामी वखार, बस गुफ्तगू को समेटते हुए आखिर में ये कहूँगा कि बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब के चेहरे पहचाने जाते हैं, हम सब के चेहरे नबी पाक की बारगाह में पहचाने गए हुए हैं। इसलिए अल्लाह कुरान में क्या कहता है, अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू,
اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. بے شک. بس حضور کو راضی کرو. دنیا کو راضی کرنے کے لیے جو ہم نے اپنی زندگیاں برباد کر ڈالی، اس سے باہر آ جاؤ. کوئی اس میں سے راضی ہونے والا نہیں ہے. دنیا کبھی تم سے راضی نہیں ہوگی تمہاری چھوٹی سی چیز پر. مولانا روم جلال الدین روم فرماتے ہیں کہ ان کو تو پورا روم جانتا تھا. جلال الدین رومی ایک دن انہوں نے اپنے استاد سے کہا تھا میرے گھر پہ دعوت پہ آئی. ان کے استاد نے کچھ ایسا کام کروایا، یعنی پیر و مرشد نے، شمس تبریز نے کہا جاؤ شراب کی بوتل لے کر کے آؤ. کیسے ایک بڑے عالم دین کہاں سے لے آئے؟ وہ گئے. پیر و مرشد کا حکم تھا، اس کو دوسرے معنی میں نہ لے لینا، بعد میں پوری بات سن لینا، واقعہ پورا سن لینا، بیچ میں کاٹنا مت. وہ گئے، لوگوں نے دیکھ لیا، خرید کر کے لے آئے. لوگوں نے جیسے دیکھا مولانا روم کو کہ یہ تو عیسائیوں کے محلے سے کچھ لے کر کے آ رہا ہے، بیچ راستے میں پکڑ دیا، کپڑے پھاڑ دیے، پیٹا، کیا کیا کہہ دیا. پیر و مرشد آئے اور کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہا انہوں نے تو شراب خریدی ہے. تو انہوں نے کہا اب کیا کہتے مولانا روم؟ کچھ نہیں، خریدا تو خریدا، حکم تھا. شمس تبریز نے کہا تم لوگ غلط ہو، دیکھو تو صحیح وہ سرکہ لیا ہوا ہے، اس کی بوتل میں سرکہ ہے. لوگوں نے کھولا تو دیکھا اس میں سرکہ تھا، شراب نہیں. بات تو پٹنا تھا تو پٹ گئے، مار تو کھا لی. اندر آ کر مرشد سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کروایا مجھ سے؟ کہا یہ بتانے کے لیے یہ وہ پوری قوم جو تجھے مولا روم کہتی ہے، ایک غلط فہمی سے تجھے مار کے کپڑے بھی پھاڑ سکتی. اللہ اکبر. ایک غلط فہمی سے کپڑے پھاڑ کے مار بھی سکتی ہے. ان کے پیچھے نہ پڑو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو. یہی حال ہے آج. دنیا کو راضی کرتے کرتے تم بوڑھے ہو گئے، پورے راضی نہیں ہو سکے. کاش اقبال کی وہ بات سمجھتے جو بہت فکر سے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، جسے تو بھاری سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو بہت بوجھل سمجھتا ہے، 1000 جگہ جھکنے سے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ادھر ادھر جھکنے سے مولا کا ایک سجدہ بچا لیتا ہے. حضور پاک کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے. جو حضور کا محبوب ہے وہ دوسرے ایرے غیرے کے سامنے کبھی نہیں جھکتا. آج جو لوگ ادھر ادھر کے جھنڈے لے کر کے گھوم رہے ہیں پکے محبت والے نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سیاست نہیں کرنا چاہیے، کرو، اپنے اپنے وقت کی سیاست میں سارے حصے دار رہیں گے، لیکن سیاست کا مطلب یہ نہیں جنہوں نے 40 سال جن کی کٹوریاں اٹھائی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ خدمت پارٹی کی، لیکن جو مصطفیٰ کریم کی غلامی کیا ہے وہ 70 سال کا، 80 سال کا، 90 سال کا ہو جائے، جتنا بوڑھا ہوتا ہے عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے. بے شک. آپ نہیں دیکھتے گھروں میں تو حال یہ ہے کہ بہت بوڑھا ہو جائے تو اسے سائیڈ کر دیتے ہیں، جوان لوگ مشورہ کریں گے. لیکن دین کے معاملات میں مدرسے میں آ کر کے پوچھو، اس میں جو زیادہ عمر دراز ہے اس کو فیصل بنایا جاتا ہے. کیوں؟ نبی پاک کی غلامی ایسی ہے، حضور پاک کی محبت کا تقاضا ایسا ہے. اچھا جمال بھی کم نہیں ہوتا. گلیمر کی دنیا دیکھیں آپ، فلموں کی دنیا، وہاں جیسے ہی ہیرو بوڑھا ہو گیا نیا ہیرو لایا جائے گا، ایکٹر اور ایکٹریس نئے ڈھونڈے جائیں گے. ارے میاں اس ہیرو کے تو چہرے پر جھریاں پڑ گئی، نیا دیکھو. ینگ جنریشن دوسرے کو ڈھونڈے گی. لیکن حیرت کی بات ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آج کی ینگ جنریشن تاج الشریعہ کو دیکھنا چاہتی ہے. آج کی ینگ جنریشن امین ملت کو دیکھنا چاہتی ہے، جن کی عمر 80 کو کراس کر رہی ہوں. کیوں؟ 70 کو پار اور 80 کے قریب آ گئی ہوں. میاں دنیا کا دستور تو یہ ہے، یہاں جوان ہیرو ڈھونڈا جاتا ہے جس کا چہرہ ابھی چمک رہا ہے. پتا چلا میرے مصطفیٰ کی محبت میں جو بوڑھا ہوتا ہے اس کا جمال کبھی کم نہیں ہوتا.
تو آؤ اس دربار میں جہاں حسن بھی کم نہیں ہوتا، مقام بھی کم نہیں ہوتا۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاؤ، اپنے آپ کو سپرد کر دو، اسی کا نام دین ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی تقریر کی شروعات اعلیٰ حضرت کے اس شعر سے کی تھی، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ دنیا کے اور درباروں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ درد ہی دیتے ہیں، وہ دربار ہے صحیح لیکن درد دینے والے ایک مصطفیٰ کا دربار ہے، جس کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں۔ دنیا میں لوگ چوری کر کے پولیس سے ڈرتے ہیں اور حاکم سے ڈر کر چھپتے ہیں، مصطفیٰ کا دربار ایسا ہے، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، اور یہاں تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ یا رسول اللہ، تم سے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اور جو دنیا کہتی ہے نا ڈونٹ ہیزیٹیٹ، شرماؤ مت، جھجکو مت، یہ صرف اور صرف جملے ہیں، حقیقت میں کہیں کہا جاتا ہے تو تاجدار مدینہ کے دربار میں۔ حقیقت میں آؤ، ڈرو مت، بارگاہ مصطفیٰ میں جیسے ہو تیسے ہو، نہ تمہارا چہرہ دیکھا جا رہا ہے، نہ تمہاری صورت دیکھی جا رہی ہے، بلکہ تمہارے عشق کو قبول کر لیا جاتا ہے، چاہے تم کسی ماں کے بیٹے ہو، کسی علاقے کے ہو، کسی نسل کے ہو۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جس نے اپنے آپ کو سپرد کیا، مکہ والے جس کے پیروں میں رسیاں ڈال کر کھینچتے تھے، اسی بلال کو مکہ والوں نے دیکھا، 6 سال کے بعد وہی بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے۔ بتایا گیا دنیا کو، جو مصطفیٰ کی محبت میں زخم کھاتا ہے، خانہ کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے ہے، یعنی وہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ گیا ہے۔ اسی لیے آؤ، اعلیٰ حضرت کی اس بات پر میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔